अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम में खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है जन्नत के पत्ते और आज इसकी एपिसोड है 26। कौन सा सरप्राइज, कैसा सरप्राइज। खैर, अब्दुल रहमान की हर बात ही सरप्राइज होती थी। अब तो इसने हैरान होना भी तर्क कर दिया था। प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लपेट कर जब वो कॉमन रूम में आई तो सैंड्रा, चेरी और सारा किताबें गोद में रखे टीवी देख रही थी। हाले मेज पे रखे अपने बैग में कुछ चीजें डाल रही थी और फलस्तीनी लड़के भी अफरा तफरी के आलम में आ जा रहे थे। सबको एहतजाज के लिए इस्तांबुल जाना था। क्या तुम लोग आओगे सारा? इसने टीवी में मगन तीनों लड़कियों को मुखातिब किया। नहीं, सारा ने स्क्रीन पर निगाहें जमाए बेनियाजी से शाने उचकाए। चेरी और सैंड्रा ने तो इसे देखा तक नहीं। वो इसी तरह खड़ी टुकर टुकर इनके चेहरे देखे गई। हाले और फलस्तीनियों के साथ सामान पैक करने वाले और एहतजाजी शर्ट्स पहनकर इस कारवां में शामिल होने के लिए बहुत से तुर्क स्टूडेंट्स भी आ गए थे। ये वो लड़कियां थीं जो गर्मी सर्दी हर मौसम में मिनी स्कर्ट्स में मलबूस रहती थीं। वो लड़के जिनका दीन मजहब से कोई दूर दूर का वास्ता भी ना था, कानों में बाली और काबिले एतराज़ तस्वीर वाली शर्ट्स और जीन्स पहनने वाले सब यक हो गए थे। मगर वो लड़कियां, चेरी, सारा और टाली, वो जिनके साथ हया और डीजे रात को घंटों बातें करती थी, जो साथ खाती पीती सोती जागती हंसती बोलती थी, अब वही लड़कियां अजनबी बनी बैठी थी। ये लोग क्यों नहीं चल रहे, सब वाजिया था। फिर भी इसने उलझन भरे अंदाज में हाले से धीरे से पूछा। हाले ने सारा वाली बेनियाजी से शाने उचकाए। क्योंकि वो मुसलमान नहीं है हया, वो बिल्कुल चुप खड़ी रह गई। इन 4 माह में उन्हें तुर्क, पाकिस्तानी, फलस्तीनी, नॉर्वेजियन, डच, चाइनीज और इसराइल और ऐसी ही दर्जनों तकरीबात में बांटा गया था। मगर आज कौमियत के सारे फर्क मिट गए थे। यहूदी, ईसाई, बदहट सब एक तरफ हो गए थे और मुसलमान स्टूडेंट्स एक तरफ। और वो भी किन सहराबों के पीछे दौड़ा करती थी। इससे भी किन लोगों का लिबास, किन लोगों का रहन सहन अच्छा लगता था। अंजुम बाजी और जावेद भाई समेत वो सब जब टाक्सिम पे पहुंचे तो वो 5 मिनट के लिए माजरत करके तेजी से इस्तिकलाल स्ट्रीट की तरफ चली आई। इसे जेहान को भी अपने साथ लेना था। जितने ज्यादा मुसलमान होंगे इतना बेहतर था। बर्गर किंग पर मामूल की गहमा गहमी थी। वो रेस्टोरेंट की मेज़ों से हटकर अंदर जाने वाले दरवाजे में दाखिल हो गई। किचन में एक तुर्क लड़की और एक नया लड़का काम कर रहे थे। दोनों शेफ थे। सलाम, जेहान किधर है? इसने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाते हुए लड़के को मुखातिब किया। वो अभी तो यहीं था, गोश्त काट रहा था। अब शायद लड़के ने मुड़कर एक दूसरे दरवाजे की तरफ देखा। शायद ड्रेसिंग रूम में हो या बाथरूम में। इसी पर ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला। हया ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर देखा। जेहान अंदर दाखिल हो रहा था। यूं के सर झुकाए वो आंखों को उंगलियों से रगड़ रहा था। जिहान, इसने पुकारा तो जिहान ने चौंक कर गर्दन उठाई। इसकी आंखें भीगी और सुर्ख सी हो रही थी। वो बामुश्किल मुस्कुराया और स्लिप की तरफ आया। अस्सलाम वालेकुम, तुम कब आई? वो इससे नजर मिलाए बगैर गर्दन झुकाकर गोश्त की ट्रे उठाने लगा। अभी तुम ठीक हो? वो बगौर इसका चेहरा देख रही थी। हाँ, बस प्याज काटने से आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही थी तो अभी मुंह धोने गया था। इतनी लंबी वजाहत, वो भी जिहान दे। और प्याज? इसने इर्द गिर्द देखा। प्याज तो कहीं नहीं थी। तुम बताओ कैसे आई? वो, हम स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, फ्रीडम फ्लोटिलिया पे हमले के खिलाफ। तुम चलोगे? प्रोस्टेट? क्यों? इन बहरी जहाज़ों में असला नहीं था? असला नहीं जिहान, इनमें दवा और खुराक थी। इसने अचनबे से जिहान को देखा। क्या वो इतना बेखबर था? ये तो तुम कह रही हो। असला ना होता तो इसराइली क्यों रोकते इसे? वो लापरवाही से कहते हुए गोश्त के कतले खटाखट काट रहा था। जिहान, क्या तुम्हें लगता है कि इनको किसी वजह की ज़रूरत है? ये इनकी आपस की जंग है हया। ये फ़लस्तीनी भी इतने सीधे नहीं होते। ये जहाद वगैरह कुछ नहीं होता। सब दहशतगर्दी की किस्में हैं। हो सकता है कि फ्लोटिनिया को वाकई ही नाजायज़ रोका गया हो, मगर हमें फ़लस्तीनियों से ज़्यादा फ़लस्तीनी बनने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा मसला नहीं है। जिहान, ये कैसे हमारा मसला नहीं है? हमारे रिलीजन को हमारी ज़रूरत है। हमारा रिलीजन हमारे पैदा होने से पहले भी था और हमारे मरने के बाद भी रहेगा।
اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایریا کے رومانس سے نکل آؤ۔ وہ بہت بے زاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو۔ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جیہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن دو، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے۔ ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعروں کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، مگر اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے۔ پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا، اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو بمشکل روک رہی تھی؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی، اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پر آ گئی۔ ہر سو نیلا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پہ کتاب رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پر جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گھر، اماں، ابا، روہیل سب یاد آ رہے تھے۔ دفتر اس کا فون بجا۔ اس نے گھاس پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جیہان کالنگ۔ اس وقت خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ جیہان کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی، تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پہ ہوں۔ تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو! چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ جینز اور چاکلیٹ کلر کی ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ ہاں، یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک۔ سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں۔ مجھے لگا تم کل مجھ سے ذرا ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑو بیٹھا، اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی ہی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا، ایک بات کہوں؟ کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جیہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح کہ چاند سے قطرہ قطرہ چاندنی پگھل کر جھیل کی سطح پر گر رہی تھی۔ ابھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے،
اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبزہ زار پر چڑھتی گئی۔ وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی، وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتا ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ استنبول میں ہر حال میں رہنے کو تیار ہوں میں، اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک دم بالکل غیر ارادی طور پہ چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سے پتا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتا۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو، بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہ اب سبزہ زار کے دانوں سے پھیلتی ڈوم بلاکس پہ چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت سے مسئلے رہے ہیں مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہے، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ وجیہہ مجسمہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو چاندی کا کھول چٹکا، سبزہ زار پہ چڑھتے ورق پہ دھڑاڑیں پڑ گئیں۔ میں چلتا ہوں، تم اچھا سا ایگزام دو اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا۔ ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے۔ چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فسوں ختم ہو چکا تھا، حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے تب تک سنبھاجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ بہرحال مادوی مرمر اور فریڈم فلوٹینیا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیوز بلاؤز اور اسکارف کے لیے گئے نقاب میں دیتی گئی اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سنبھاجی کی راہداری میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کی دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استہزائیہ انداز میں عرابک باجی کہتی تھی، البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹینیا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جے اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس ببوقدہ جانا چاہتی تھی مگر وہاں عبد الرحمن تھا اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی، وہ بدلہ بھی تو لے گا۔
मगर इसे परवाह नहीं थी। बस चंद दिन हैं, फिर वो पाकिस्तान चली जाएगी तो ना वहाँ अब्दुल रहमान होगा, ना आवाज़ें कसने वाली टाली। वहाँ इसके हिजाब की इज्जत होगी। पहली दफ़ा इसे ताया फुरकान के नज़रियात बुरे नहीं लगे थे। वो ठीक ही इरम पर रोक टोक करते थे। अब्बा और ताया कितने खुश होंगे इसके हिजाब पे, मगर नहीं, इसे इनकी खुशी से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो किसी की सताइश के लिए तो ये सब नहीं कर रही। सताइश के लिए अगर कोई हिजाब ले तो जल्दी छोड़ दे, क्योंकि वो ये काम है जिसमें रियाकारी हो ही नहीं सकती। आयशा ने इसकी बात पे हंसकर कहा था। वो इतने दिन बाद आज बबोकदा आई थी और अब वो तीनों साहिल के किनारे एक ओपन एरिया कैफ़े में बैठी थी। इससे कबल वो इन दोनों बहनों के साथ हलीमा आंटी की तरफ भी होकर आई थी। आंटी उस्मान अंकल और सफ़ीर के साथ कहीं निकल रही थी। बस दरवाजे पे ही खड़े खड़े सलाम दुआ हो सकी। उस्मान अंकल वैसे ही थे, भारी भरकम और खुश मिजाज। डीजे का अफसोस करने लगे तो आदतन बोलते ही चले गए और बहारे गुल बुरे बुरे मुंह बनाकर सुने गई। एक वही थी जो अपने तासुरात नहीं छुपा सकती थी। सफ़ीर से अलबत्ता बहारे और आयशा दोनों बोर नहीं होती थी। वो अक्सर इसका जिक्र किया करती थी और अब हया की सफ़ीर से सरसरी सी मुलाकात भी हो गई थी। वो 23-24 बरस का खुश मिजाज लड़का था, जैसा कि यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी लड़के होते हैं। इसकी शादी इसके वालिदैन पाकिस्तान में ज़बरदस्ती करना चाहते थे और ये किस्सा बहारे इतनी दफ़ा दोहरा चुकी थी कि वो हया के लिए अहमियत खो चुका था। वो दोनों बाप बेटा होटल ग्रैंड में काम करते थे और इस 10 मिनट की मुलाकात में भी चंद एक बार सफ़ीर के लबों से अब्दुल रहमान भाई ज़रूर निकला था। वही 27 फ़क्र से नाम देने का अंदाज जो इन दोनों बहनों का भी खासा था। पता नहीं इन सबको अब्दुल रहमान में क्या नज़र आता था। जाने से पहले इसने एक दफ़ा सोचा कि उस्मान शबीर से पूछ ले कि जहाज़ में उन्होंने अगली नशिस्त पे बैठी तुर्क औरत को क्या कहा था कि वो खफगी से वापस मुड़ गई थी, मगर फिर इसने जाने दिया बाज़ बातें अधूरी ही रहें तो बेहतर होता है और रियाकारी की एक पहचान होती है हया। आयशा कह रही थी, बाज़ दफ़ा बंदे को खुद भी इल्म नहीं होता कि वो दिखावा कर रहा है, मगर ऐसे काम की पहचान ये होती है कि अल्लाह इस पर कभी साबित कदमी अता नहीं करता। साहिल के किनारों पर सियाहों का काफ़ी रश था। बिबोकदा इस्तंबुल वालों का मरी था। मौसम गर्मा शुरू होते ही सियाहों का रश लग गया था। भूरे सुरमई परों वाले समुद्री बगले भी साहिल की पट्टी के साथ साथ उड़ रहे थे। बहारे के हाथ में रोटी थी और वो बगलों की तरफ उछाल रही थी। एक टुकड़ा भी ज़मीन पर ना गिरता। बगले फ़िज़ा में ही इसे चोंच में दबा लेते। साबित कदमी वाकई ही मुश्किल होती है आयशा। मेरी साथी स्टूडेंट्स मुझ पे आवाज़ कस कर पूछती हैं कि मैंने इस बड़े से स्कार्फ के अंदर क्यों छुपा रखा है खुद को। तुम आगे से कहा करो खुद कुछ बम छुपा रखा है। बहारे ने इसकी तरफ गर्दन झुकाकर राजदारी से कहा था, मगर इसकी बहन ने सुन लिया। बुरी बात बहारे, आयशा गुल ने खफगी से इसे देखा। जब अच्छी लड़कियां कोई फजूल बात सुनती हैं तो इसे बावकार तरीके से नज़रअंदाज कर देती हैं। बहारे ने इतनी ही खफगी से सर झटका और रोटी के टुकड़े तोड़ने लगी। खैर है बहारे, बस जुलाई में मैं वापस चली जाऊंगी और वहाँ ना तुर्क हुकूमत की सख्ती होगी ना इसराइली ताने। मैं इधर पूरी आज़ादी के साथ हिजाब ले सकूंगी ज़रूर, मगर खंदक की जंग में एक बनु करीज़ा मिल ही जाता है हया। मतलब इसने नासमझी से आईब्रो उठाई। जवाबन आयशा अपने ख़ास अंदाज में मुस्कुराई, जैसे इसके पास दिखाने के लिए कोई ख़ास जौहर था। तुमने कभी सोचा है हया कि आयते हजाब सूरत अहजाब में ही क्यों आई है? इसने जवाब देने के बजाय एक नया सवाल किया। इसने जहन पर जोर दिया, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। शायद इसलिए कि ये हुक्म ग़ज़वा अहजाब के करीब ही उतरा था। ये तो सबको नज़र आता है हया। मैं तुम्हें वो समझाऊं जो सबको नज़र नहीं आता? यकीन करो ये गुत्थी तुम्हारे पजल बॉक्स की पहेलियों से ज़्यादा दिलचस्प साबित होगी। हया लाशऊरी तौर पर कुर्सी पर ज़रा आगे हुई। बहारे बुरे बुरे मुंह बनाती रोटी के टुकड़े उछाल रही थी। वो बोल नहीं सकती थी कि आयशा सुन लेती
اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی، لیکن اس نے قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرہ کے بنگلے انکہی باتیں بھی سن لیتے ہیں، سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑپھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا یا اس سورہ احزاب کا کچھ اور نام رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ ایک چھوٹے سے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو وہ اس سے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے احزاب کہتے ہیں گروہ کو، اور احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے۔ اگر عبد الرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا۔ کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اڑ جاتے۔ تمہیں پتہ ہے مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کر یعنی گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی۔ بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی بہت گہری خندق کھودی تھی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کی بجائے بہارے کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بھلائے عائشہ کی طرف گھومی بیٹھی تھی۔ کیونکہ حجاب پہننا، جنگ خندق کو دعوت دینا، گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرات نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار مسحور رہنا پڑتا ہے۔ اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی، مگر عائشہ بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے محبت سے تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا وفادار ہمیشہ رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے پوری پہیلی حل نہیں کی، وہ احزاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی، وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سمنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا سا غور کیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بگلوں سے دہرائی، کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بگلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اثبات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہ سکی۔ امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا، سو سمبھاجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا۔ روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا تھا۔ اس رات اسکیڈروم میں پوٹ لک ڈنر تھا۔ سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کی ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے۔ دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی، سو انجم باجی کے اپارٹمنٹ میں ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی۔ نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا۔ چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے، سب انجم باجی نے اسے تسلی دی۔ ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ حیا سیاہ اسکارف تھوڑی تلے پن اپ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی آئی شیڈز لگا رہی تھی۔ انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ جوڑا اچھا تھا مگر قمیص کافی چھوٹی اور شلوار کھلے تھے۔ یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹ تھیں یا پھر انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار چھوٹی قمیص کا فیشن چل رہا تھا، پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا ضرور مگر کہا نہیں۔ تم آج تو نقاب مت کرو، آج پارٹی ہے۔ اسے نقاب آرزتے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھی۔ وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ پارٹی تو ہے انجم باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں، اب اتارا تو کتنا برا لگے گا۔ اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ ہاں یہ تو ہے، اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو اذیت نہیں دیتے جیسے ٹالی جیسے لوگ دیتے ہیں۔ شکریہ۔ انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا، آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا، پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی لڑیاں لگی تھیں جو مدھم سی چمکتی تھی۔ ڈوم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سما تھا، کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے حسین کی سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے۔ آہ، اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے۔ یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھی، شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر آتے تھے جیسے وہ کوئی ہر وارم نائٹ ہو۔ ایسے میں وہ سب الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، سو نہیں سکے تھے۔ وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی، دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو۔ اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو اسے ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا۔ وہ موقع کی مناسبت سے ساڑی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی، اور اس نے سر جھٹکا، زمانہ جاہلیت کی کشش ثقل آخر مرتی کیوں نہیں ہے، وہ کیوں بار بار کھنچی رہتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعاً واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی تھی، وہ تو اس پہاڑی پہ قدم با قدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی۔ پھر اب نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی، کھانا شروع ہو چکا تھا۔ اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ٹالی اپنی ڈش اٹھائے آئی تھی، پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی۔ اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ہوئے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا۔ ٹالی مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ڈر گئی۔ وہ نقاب میں بیٹھی تھی، نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے۔ وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹالی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں۔ اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا، دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی۔ اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی۔
یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی، وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی۔ یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے الگ تھلگ خاموش سی۔ لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اوڈ ون آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹالی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور ناب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خودکش بم۔ کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ ٹالی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈور پر آ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل سٹوری بنکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھ گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی۔ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا موبائل بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا، میجر احمد کا میسج آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ بس 3 الفاظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی جی پی ایس ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواب ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا۔ آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا۔ وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ اوہ اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم بے فکری کے قہقہے لگاتی کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کے کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اس اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی، اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنے جیسی ایلینز سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا۔ دوسری جانب بہاریں چہکی تھی، ابھی تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی باڑوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلے تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟ بہاریں کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی، مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔
اس کی टाकसिम है। इसने मुस्कुराते हुए बताया। आयशा और बहारें बॉक्स के कोड को अमूमन की कहा करती थी। मुकफल बॉक्स की चाबी। बालों में बुरश चलाती वो एकदम बिल्कुल ठहर गई। इसके जहन में रोशनी का कोंदा सा लपका। की इसने बेयकीनी से दोहराया। बहारें, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अभी कुछ काम आन पड़ा है। इसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और अपने दराज से पजल बॉक्स निकाला। बहुत तेज़ी से इसने स्लाइड्स ऊपर नीचे की। टाकसिम का लफ्ज़ सामने आया तो मुकफल बॉक्स खुल पड़ा। मुकफल बॉक्स की कुंजी टाकसिम थी। अंदर रखे कागज़ पे लिखी तहरीर वाजिया थी। चाबी के नीचे 2 फुल स्टॉप। चाबी, वो खुदाया, इससे पहले क्यों समझ नहीं आया? पिंकी ने कहा था तोड़कर खोलने पे ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसने वो तहरीर तोड़कर खोलने वाले के लिए लिखी थी ताकि वो समझे कि चाबी से मुराद वो लोहे की चाबी है, जबकि पहली बूझकर खोलने वाले को इल्म होगा कि चाबी से मुराद टाकसिम है। टाकसिम के नीचे 2 फुल स्टॉप लगाने से क्या बनता है वो सोचना चाहती थी, मगर लड़कियां वापस आ गईं तो इसकी यकसोई मुतासिर होने लगी। इसने बॉक्स लिया, स्कार्फ लपेटा और स्टडी रूम में आ गई। वहाँ इनके ड्रॉम ब्लॉक की 2 तुर्क स्टूडेंट बैठी पढ़ रही थी। वो भी एक कुर्सी पे आ बैठी और एक कागज़ पे लिखा टाकसिम। फिर इसके नीचे कई जगहों पर नुक्ते लगाकर देखे, मगर कुछ नहीं बन रहा था। अंग्रेजी हरूफ में लिखा, तब भी कुछ नहीं बना। सुनो, इसने इन दोनों लड़कियों को मुखातिब किया। दोनों सर उठाकर उसे देखने लगी। टाकसिम के नीचे, टाकसिम स्क्वायर के नीचे अगर हम 2 फुल स्टॉप लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? एक लड़की उलझकर उसे देखने लगी, जबकि दूसरी ने बहुत बेनियाजी से शाने उचकाए। लगाने से अगर तुम्हारा मतलब ट्रियोल करना है तो फिर सिली। क्या हया को समझ नहीं आया? टाकसिम के नीचे अगर तुम मेट्रो लाइन पे 2 पूरे स्टॉप ट्रेवल करो तो सिली का स्टॉप आएगा ना? वो बिल्कुल सन्नाटे में रह गई। ओह, वो टाकसिम का लफ्ज़ की बात कर रही है, असली वाले स्क्वायर की नहीं। दूसरी लड़की ने अपनी साथी को टोका था। जवाबन इस लड़की ने सवालिया निगाहों से हया को देखा। वो बादिक्कत मुस्कुराई। नहीं, असली वाले टाकसिम स्क्वायर की ही बात कर रही थी। वो कुर्सी पर वापस घूम गई और वो तहरीर पढ़ी। चाबी तले 2 फुल स्टॉप, यानी टाकसिम के नीचे 2 पूरे स्टॉप्स। फुल स्टॉप से मुराद नुक्ते नहीं बल्कि मेट्रो के स्टॉप थे, और लोहे की चाबी तले वो नुक्ते इसने तोड़कर खोलने वाले के लिए बतौर धोखा के लिए लगाए थे। सिल्ली, इसने ज़ेरे लब दोहराया। सिसली में इसकी अमानत थी, डोली की अमानत, जिसे मेजर अहमद ने छुपाया था। इसे अब कल सुबह टाकसिम के नीचे पूरे 2 स्टॉप तक सफ़र करना था।